آپ کو بتائیں کہ کے پی کے کی اسپیکر مشتاق غنی کے اعزاز میں پی ٹی آئی یو اے کے مرکزی رہنما حاجی میر حسن کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں متحدہ عرب امارات سے تحریک انصاف کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اسپیکر مشتاق غنی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی آماج کا موجود نہیں، بھارت ڈرامے بازی بند کرے۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیکر اور تحریک انصاف کے مرکزی رہنما مشتاق غنی ان دنوں متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں۔ گزشتہ روز دبئی میں تحریک انصاف یو اے ای کے صدر حاجی میر حسن نے ان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسپیکر مشتاق غنی نے اپنے خطاب میں پلوامہ حملے کو پلانٹڈ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کے پی کے میں بھارتی حملے میں 350 دہشت گردوں کو مارنے کا مودی نے ڈرامہ رچایا ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہم نے 2 طیارے مار گرائے، ویڈیو ثبوت دنیا بھر نے دیکھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کے پی کے سمیت پورے پاکستان میں دہشت گردوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار خود پاکستان رہا ہے۔ پاک فوج تو ہمارے وہ نوجوان، ہمارے جو ینگ فوجی ہیں، کیپٹن لیول کے لوگ ہیں، اس سے اوپر وہ سرحدوں پہ اس سخت سردی میں وہاں پہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور آرام سے ہم پوری قوم سو رہی ہوتی ہے۔ تو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ایئر فورس کو، کہ جس طریقے سے انہوں نے ریٹریٹ کیا اور ان کے 2 جہاز مار گرائے، اور ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا ہماری پاک افواج نے۔ اور اس وقت پوری قوم جو ہے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک پیج پہ ہے۔ اور انشاءاللہ اگر دوبارہ بھارت نے ایسی حرکت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تقریب کے میزبان اور تحریک انصاف یو اے کے صدر حاجی میر حسن کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ناکام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بھی عمران خان ہی ہوگا۔ جب سے عمران خان آیا ہوا ہے تو پاکستان کی اندرونی پاکستان کی جو اندرونی معاملات ایسا ہے، تو الحمدللہ آج تو اس کے اوپر سب متفق ہیں، اور عمران خان کی سیاست کو ناکام بنانے کے لیے بہت سے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک خود ان لوگوں کو نیست و نابود کر رہے ہیں۔ اور عمران خان الحمدللہ وہ مستقبل کا بھی وزیر اعظم ہے اور آج بھی وزیر اعظم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ابوظہبی کے صدر رضوان بنگش کا کہنا تھا کہ عمران خان کی لیڈرشپ کا ساری دنیا خیر مقدم کر رہی ہے، پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ 92 نیوز کی جانب سے اہم حکومتی ذمہ داری ملنے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ پارٹی جو مناسب سمجھے وہ ایک ادنا کارکن ہے اور پارٹی کی پالیسیوں کے پابند ہیں۔ خان صاحب جو ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ساری دنیا اس کو اپریشیٹ کرے گی۔ ہماری طرف سے امن کا پیغام ہے، لیکن ہم اگر ہماری طرف ایک بلٹ آئے گا تو ہم ان کو 2 ماریں گے۔ وہ اس کا ہم بدلہ جو ہے وہ ضرور ہم نے دیا بھی ہے، دکھایا بھی ہے دنیا کو کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن ہماری طرف سے ہمیشہ کی طرح ایک امن کا پیغام ہے کہ آئیں، ملک کو بڑھائیں، اپنی اکانومی کو بڑھائیں اور امن کو بڑھائیں۔ تحریک انصاف انجمان کے صدر عبید اللہ ڈویا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں بھارتی میڈیا نے انتہائی منفی کردار ادا کیا، جبکہ پاکستانی میڈیا کو ساری دنیا نے سراہا ہے۔ جس طرح انہوں نے امن کا پیغام دیا وہ قابل تحسین ہے۔ خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ پوری دنیا اس کے موقف کو جانتی ہے، کہ انہوں نے پوری ایک عقل مندی کے ساتھ، ایک دانش مندی کے ساتھ ایک پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ اگر کوئی لیڈر ہو تو قائد ہو تو خان صاحب جیسا ہو۔ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے۔ میڈیا نے جو رول ادا کیا انتہائی نیگیٹو تھا، انڈیا کی میڈیا نے، اس کے باوجود ہمارے پاکستان کے میڈیا کا بہت مثبت رول دار ہے، یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ تقریب میں پی ٹی آئی رہنما قاری اسلم سرکانی، امیر غنی، سیف اللہ خان، عمیر گل سمیت شرکا نے کے پی کے حکومت کے ترقیاتی کاموں کو بے حد سراہا۔ آخر میں کارکنوں کی پرتکلف خانوں سے ضیافت بھی کی گئی۔